بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم غیب کے اوپر بحث، علم غیب کے اوپر بحث۔ حضور جانتے تھے نہیں جانتے تھے، حضور کو پتہ تھا نہیں پتہ تھا۔ یار بس کر دو، خدا کا خوف کرو۔ مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ پوری کائنات کے جتنے انسان ہیں ان میں انبیاء، رسول، صحابہ، شہداء، صالحین، مشائخ اعظام، اولیاء اکرام، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات تمام شامل کریں، کسی نے آج تک اللہ کو دیکھا ہے؟ بس اس بات کا جواب دیں، اللہ کریم کی ذات کو کسی نے دیکھا ہے؟ آپ تمام کے تمام اللہ کریم کی ذات کو کس کے کہنے پر مانتے ہیں؟ مجھے یہ بتا دیں، کس کے کہنے پر مانتے ہیں؟ اور یہ جو قرآن کریم کا نسخہ ہمارے پاس آج بھی موجود ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہوا ہے، یہ قرآن کریم کن کے سینہ اقدس پر اللہ نے نازل کیا، اور اس قرآن کریم کے اندر اللہ نے کتنا علم رکھ دیا ہے؟ پوری کائنات کا علم نہیں رکھا؟ صرف اس کا مجھے جواب دے دیں۔ جو آج سے 1400-1500 سال پہلے یہ نازل کیا گیا ہے اور 1400-1500 سال بعد کی خبریں دے رہا ہے اور قیامت تک کی خبریں دے رہا ہے، اس قرآن پاک کے اندر علم ہے، تو یہ کن کے سینہ اقدس کے اوپر اللہ نے نازل کیا ہے؟ تو جن کے سینہ اقدس پر اللہ پاک نے یہ اپنا کلام نازل کیا ہے اور جس کے اندر پوری کائنات کا علم رکھ دیا ہے، مشاہدات، تجربات، سائنس، جغرافیہ، تاریخ، سب کچھ اللہ نے اس میں رکھ دیا ہے، تو جن کے سینہ اقدس پہ نازل ہوا ہے کیا ان کو پتہ کچھ نہیں ہوگا؟ ہاں، صرف فرق یہ ہے کہ اللہ کریم کی ذات کا جو علم ہے وہ علم حقیقی، ذاتی اور لامحدود علم ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو علم ہے وہ علم عطائی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ علم عطائی ہے، وہ اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا ہوا علم ہے جو لامحدود نہیں ہوتا، محدود ہوتا ہے، لیکن اللہ کریم کی ذات نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس پوری کائنات کا علم دے دیا ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت قرآن کریم ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اللہ کریم کی ذات کو ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا۔ ہم اگر مانتے ہیں تو صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ انہوں نے تصدیق کر دی، ہم نے مان لیا، ٹھیک ہے؟ اگر ہم ان کی اس بات کو نہ مانیں تو ہم تو نعوذ باللہ استغفر اللہ کافر ہو جائیں گے، ہماری تو کوئی وقت اور کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہ بحث نہ کیا کریں۔ تو وہ حضور پیر نصیر الدین نصیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا تھا کہ حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ شکر کرو انہاں دی وجہ تو تواڈے عیب چھپے پے، شکر کرو انہاں دی وجہ تو اللہ پاک جڑا ہے نا ساڈے تے عذاب نازل نہیں کرنا، شکر کرو اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات نے صدقے اللہ پاک ساڈیاں گناہاں دی سزا اس دنیا تے سانو نہیں دینا، نہیں تے ساڈے تو پہلے جتنے انبیاء اکرام گزرے انہاں دیاں امتاں نے حال چیک کر لو، پڑھ لو ذرا، پھر تانوں پتہ لگ جاسی۔ تے بحث لے کے بہ جانے، نہ بندے نہیں اوقات، نہ ٹکے نہیں اوقات، اور جنہاں نے متعلق بحث لے کے بہ جانے خدا نہ خوف کرو، خدا نہ خوف کرو، ہن بھی ٹائم نے معافی منگو، سمجھ آئی نے؟ اپنے کرتوت سے دے رکھو، حاضر تھے یا ناظر نہیں تھے، بشر تھے یا نور تھے یا نہیں تھے، اللہ نہ خوف کرو۔ ہاں